باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قطع رحمی حرام ہے کہ 13 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کی 13 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، فرمان الہی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں ہے، یعنی تم قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ 3، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ 4، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 5، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ 6، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ 7، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ 8، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ 9، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ 10، بار شریعت جلد 3 صفحہ 558 تا 560 پر ہے۔ صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا حرام ہے۔ جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہیں، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہے، محرم ہوں یا نہ ہوں، اور ظاہر یہی قول دوم یعنی دوسرا قول ہے۔ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی رشتہ دار فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسلی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ 11، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ یعنی گفٹ دینا
اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ 12 اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے ساتھ خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتے داروں سے تعلقات تازہ کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ 13 صلہ رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافہ یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یعنی اعلیٰ درجے کا صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو۔ وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی یعنی بے پرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔